بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھکن محسوس ہو رہی ہے یا دل ادھر ادھر جا رہا ہے تو پھر قرآن کو بند کر دو، پھر دوبارہ جب تازہ دم ہو جاؤ تو پھر قرآن پڑھو، کیوں قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ جو قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے، آپ معمولی سی توجہ کریں گے قرآن کی طرف تو قرآن آپ سے زیادہ بڑھ کر آپ کے دل میں اتر جائے گا، اور قرآن سے اگر آپ تھوڑی سی بے رخی کریں گے، بے توجہی کریں گے، اس کی طرف دل نہیں کریں گے تو یہ آپ سے بڑھ کر، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ بے نیاز ہے اس کا کلام بھی بے نیاز ہے، جو اس کی طرف بڑھے گا یہ نور عطا فرمائے گا، جو جتنا زیادہ اس کی طرف بڑھے گا، اور جو اس سے بے توجہی کرے گا تو یہ اس سے زیادہ۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تعاہد القرآن، تعاہد القرآن، قرآن کا دور کرتے رہا کرو، کہ قرآن سے اگر بے توجہی کرو گے تو یہ اس طرح نکل جاتا ہے سینوں سے جس طرح کوئی اونٹ اپنی رسی کو توڑا کر بھاگتا ہے، اس طرح حدیث میں سمجھایا گیا ہے۔ تعاہد القرآن، قرآن کا دور کرتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ تو مختصر سا سلسلہ ہے، 12 منٹ زیادہ سے زیادہ، تو 12 منٹ انشاءاللہ جس طرح ہم مغرب کے بعد درس دے رہے تھے اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ اس انداز کے اندر آیات کو ہم بیان کریں کہ وہ سینے میں محفوظ ہو جائیں، پھر انہی آیات کی جب نماز میں تلاوت کی جائے تو ہمیں معلوم چلے کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے اور قرآن میں کس چیز کا بیان ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ 30واں پارہ مکمل ہوا، پھر 29واں پارے کا درس شروع ہوا، سورہ ملک مکمل ہو گئی، آج سورہ قلم کا آغاز ہے۔ جب سورہ قلم اتنی پیاری صورت ہے کہ نزول کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی، یہ سورہ علق نزول کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات کا نزول ہوا، 5 آیات، اور نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ علق کے بعد جس سورت کا نزول ہوا وہ سورہ قلم ہے۔ نزول میں سورہ قلم یہ نزول کے اعتبار سے دوسری صورت ہے جس کا نزول ہوا ہے۔ جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں الحمد سے یہاں تک تو اس کا نمبر ہے 68، 68، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا ہے۔ مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے اندر 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ القلم، قلم جس سے ہم لکھتے ہیں اس کو قلم کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں قلم کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قلم کہتے ہیں۔ سورہ قلم کا دوسرا نام سورہ نون ہے۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اس کے معنی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے حبیب جانتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہیں، یہ عوام کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ویسے اگر عربی میں دیکھے جائیں تو نون جو ہے یہ مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے ذو النون، ذو النون قرآن میں ذکر کیا گیا، ذو النون یونس علیہ السلام کا لقب ہے، مچھلی والے، نون مچھلی والے۔ پھر اس مچھلی سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے، تفسیر مظہری ہے، دیگر تفاسیر میں، کہ یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، زمین، یہ زمین ایک مچھلی پر قائم ہے، مچھلی ایک مچھلی پر قائم ہے، زمین ایک مچھلی پر قائم ہے، تو وہ مچھلی مراد ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے لکھا تفسیر مظہری میں، دیگر تفاسیر میں، یہ تھوڑے عجائبات میں سے یہ باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے دریائی مخلوق میں سے اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں عجائب المخلوقات میں، کہ وہ سمندری جانور ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا جزیرہ ہے، جب وہ اس جزیرے پہ اترے انہوں نے آگ جلائی تو اس نے ہلنا شروع کر دیا، تو سمندر میں تو بہت بڑے بڑے جانور ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ویل سب سے بڑی ہے، ویل سب سے بڑی نہیں ہے، ویل سے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے جانور ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں سے فرمایا کہ تم اطاعت کرتے ہوئے آؤ، ہمارا کہنا مانو، تم اطاعت کرتے ہوئے آتے ہو یا ایسے آتے ہو؟ تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اتینا طائعین، ہم تیری اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو اس میں صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ زمین اور آسمان اللہ کی اطاعت کرنے سے منع کر دیتے، جس طرح انسان نافرمانی کرتا ہے، اگر یہ زمین و آسمان
اتینا طاعین کی جگہ کہتے کہ ہم تو نہیں آتے، اگر یہ بھی سرکشی کرتے، نافرمانی کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، اللہ اس میں سے ایک مخلوق کو حکم دیتا تو وہ ایک ہی نوالے میں زمین و آسمان کو کھا جاتے، ایک نوالے میں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تمہارے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے جو لشکر ہیں بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین کسی مچھلی کے اوپر، کیونکہ زمین کے نیچے تو ہے ہی پانی، یہ زمین پانی پر قائم ہے، اور اس پانی کے اندر ایسی مچھلی ہو کہ جس کے اوپر یہ زمین قائم ہو، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 12 منٹ تو آج ایسے ہی ہو گئے، تو آج صرف ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اس کی ہم تفسیر سماعت کریں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو وقت بولیں تو پھر اس سے آگے نہ جائیں۔ یہ قرآن کی بات ایسی ہے، میں یہاں سے تراویح سنا کے گیا تو رات کو بھی میں تفسیر پہ کام کر رہا ہوں، تو بس وہ بیٹھا ہوا میں قرآن کا رکوع کھولا سورہ مائدہ کا، تو 14واں رکوع، تو تفسیر کے اندر جب انسان گھستا ہے تو بس وہ گھستا چلا جاتا ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ پوری رات بس مجھے غور و فکر میں گزر گئی 14ویں رکوع کو لکھنے کے اندر، یعنی یہاں سے میں تراویح کے بعد گیا ہوں تو مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جب انسان پڑھتا رہتا ہے تو قرآن ایسا ہے پڑھتا رہے تو بس وہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اور ایسا ٹائم گزر جاتا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ انشاءاللہ یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ درس دینے کے بعد پھر میں دوبارہ جو رکوع فائنل کیا اس کو لکھوانے کے لیے جاؤں گا، پھر بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ قرآن کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے اللہ کے حبیب جانتے ہیں، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا کہ نون سے کیا مراد ہے۔ والقلم، قلم کی قسم، وما یسترون، اور ان کے لکھے کی قسم۔ یسترون وہ لکھتے ہیں، اب لکھنے والے کون ہیں تو وہ تفسیری اقوال ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے، ابھی ہم صرف ترجمہ کر رہے ہیں۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ ما انت، آپ نہیں ہیں، بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے، بمجنون، مجنون۔ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک آپ کے لیے، لَأَجْرًا، ضرور اجر ہے، ثواب ہے۔ کتنا ثواب، کتنا اجر؟ غیر ممنون، بے انتہا، غیر ممنون جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بے انتہا، غیر ممنون۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ لکھنے والوں سے کون لکھنے والے مراد ہیں؟ اور یہاں جو فرمایا گیا آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے، اس کا شان نزول کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس برکت والے وقت کی برکتیں، اس برکت والے کلام کی برکتیں، رمضان کی برکتیں، روزے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے جان میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر بار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔